ہم صرف انبیاء کے متعلق یہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہے یا اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہے، تو ہمارے ذہن میں کبھی ایسے جو سفلی لوگ ہیں دجالی، ان کے متعلق یہ بات، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے کہ وہ ان کو دیکھے کہ اپنی ایمان میں کتنا قائم رہتے ہیں۔ تو دجال جو ہے وہ آ کے آپ کے عقائد پہ حملہ کرے گا، اس کے پاس وہ استاد ہے، وہ روزی بھی بانٹے گا، وہ آپ کو عشرت بھی کرے گا، آپ کو راز کی باتیں بھی بتا دے گا۔ یہ ساری حدیثوں سے باتیں ثابت ہوتی ہے، یعنی چیزوں کو حدیث اور قرآن سے ہم پرکھتے ہیں تو یہ باتیں ثابت ہوتی کہ اس کی اطاعت میں ہیں، لیکن یہاں علماء جو ہے بعض اوقات وہ کہہ دیتے کہ جی جناب وہ شبدہ بازی ہوں گی، نہیں، وہ شبدہ بازی نہیں ہے، وہ حقائق ہے، وہ اس کی استطاعت ہے، اس کی طاقت ہے، جیسا کہ شیطان کی طاقت ہے کہ وہ آپ کے خون میں دوڑ سکتا ہے، ایسا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ آپ کا ایمان کہاں پکا، یہ اصل سوال ہے۔ ایمان پکا کرنا جو ہے وہ آپ کو اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پکا کرنا ہوگا، یہ اصل چیز ہے۔ اب یہاں میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بڑا اٹھے گا اور میں اس کا جواب چونکہ اس حلقے میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار اگر دجال اتنا اہم شخصیت ہے اور اس کا اتنا ذکر ہے تو قرآن شریف میں اس کے متعلق کیوں نہیں آیت نازل ہوئی ہے؟ تو بھائی قرآن شریف میں بھی اس کے متعلق آیت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ آیت بڑی صریح ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ کیوں مفسرین نے اس آیت کو صحیح معنوں میں نہیں لیا، بلکہ اس آیت کا جو مفہوم ہے، یعنی اس آیت کے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی اس کے شان نزول کے متعلق، وہ تو ایک ایسی روایت پیش کر دیتے ہیں اور اس روایت کو معتبر بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اس روایت کے اندر اس روایت کو اٹھاؤ تو وہ روایت باقاعدہ جو ہے دیگر یعنی آیتوں سے متصادم ہے۔ میں اس روایت کی بات کروں گا ابھی، لیکن پہلے میں یہاں پہ وہ بتا دوں کہ قرآن شریف کے اندر جس آیات میں جس سے صریحاً پتہ چلتا ہے کہ دجال ہے، ایک تو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے بتا دی تھی سورۃ نساء کی آیت میں، جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو اشارتاً بیان دیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دجال ابلیس کے ہمزاد ہیں انسانوں میں سے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ابلیس شیطان جو ہے انسان کے ہمزاد، تو ایسے بھی لوگ اتنے بھی گرے ہوئے ہیں کفر کے اندر کہ وہ پھر ابلیس کے ہمزاد بن جاتے ہیں۔ ان سے ابلیس جو ہے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ ابلیس جو ہے انسانیت کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اب وہ جو انسانوں میں سے ایسے لوگ نکل آئے جو ابلیس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ تو انسان کے ظاہر سی بات ہے ابلیس ان سے انسان کو مزید گمراہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک آیت تو یہ بھی آ گئی، اور دوسری چونکہ ابلیس کا قبیلہ ہے، قوم اور قبیلہ ہے، اس قبیلے سے مراد صرف اس کے ہم جنس نہیں جو شیاطین ابلیس ہے، بلکہ ہر کوئی وہ شخص جو اس کا فالوور ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا، تو وہ اس کے قبیلے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اب جو آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورۃ اعراف کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 157 اور 156 175 اور 176 نمبر اس کا، اور میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں ڈائریکٹلی تاکہ آپ سمجھیں، اور پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس آیت پہ جو روایت علماء پیش کرتے ہیں وہ کس طریقے سے روایت جو ہے کسی اور پہ ڈالی جا رہی ہے، یعنی وہ اس آیت کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد اس روایت کو میں پیش کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کا استدلال پیش نہیں کر رہی ہے، اور کیونکہ حالانکہ اس روایت کو معتبر بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ یہ روایت جو ہے اس آیت کے متعلق جو ہے نا استدلال نہیں دے رہی ہے، اور یہ جو استدلال دے رہی ہے وہ بالکل دجال کے متعلق ہے، اور اس کا ثبوت بھی دوں گا۔ پہلے ہم روایت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، اور یہ ترجمہ جو ہے شیخ الہند جو ہے دیوبند کے علماء میں سے میرے خیال سے محمود احمد مدنی صاحب کا ہوں گا، کیونکہ میں نے وہاں سے لیا ہے ترجمہ۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں مراتیں علامتیں، یا ان کو ایسی طاقت ہے، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، یعنی ہدایت کی آیتیں دی اور وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دے گا، پھر اس کے پیچھے لگ گیا، کس کے؟ شیطان کے، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، شیطان کے پیچھے لگ گیا تو شیطان کا ہمزاد بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ، ظاہر سی بات ہے جب اتنا علم اتنی طاقت دی تو اس کو بلند کرتے، اس کا رتبہ بلند ہوتا، لیکن ان آیتوں کی بدولت، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو
طاقت استاد دی تو وہ اس کی آیت وہ بلند بھی ہو سکتا تھا، لیکن تو وہ ہو رہا ہے زمین کا، گویا اس نے اس چیز کو پرفیئر کیا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ آخری میں نوازی جائے گا، اس نے دنیا کو پرفیئر کر لیا، زمین کا ہو گیا، یعنی اس کے سامنے دنیا جو ہے اتنی پھیل گئی کھل گئی کہ وہ دنیا کی بادشاہت کی لالچ میں آ گیا دجال، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسا، اب یہ نشانی جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے، میں آگے ایک اور آیت سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دجال کی نشانی ہے، ایسا جیسے کتا اس پر تو بوجھ ڈالے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ اچھا، کتے کی مثال دیکھی گئی کہ کتا چونکہ زبان اس کا لٹکتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اگر اس کو بوجھ بھی ڈال دے تب بھی ہانپے گا، نہیں بھی ڈالے تب بھی ہانپے گا۔ یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کرے۔ اچھا، اب یہ اس آیت کو علماء نے کھڑا کیا ہے ایک شخصیت کے متعلق جسے بلعوم کہا جاتا ہے، ایک بلعام بن عور کے نام سے جو ہے ایک شخص تھا، یہودیوں میں ایک عالم تھا، اور اس کے متعلق جو ہے اس آیت کو شان نزول بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں بلعام بن عور جو بھی تھا اس کے متعلق یعنی کوئی بات کہہ نہیں سکتے کہ واقعی وہ شخص تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس صرف یہاں تک کہ اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا جس کے تھرو جو ہے وہ دعا کرتا تھا، اور وہ دعا جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فوراً قبول کر لیتا تھا۔ لیکن آگے جو وہ شان نزول بیان ہو رہا ہے، وہ پوری حدیث جو روایت بیان ہو رہی ہے، وہ اس کو اگر میں اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل بات جو ہے درست نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ پوری روایت جو ہے دیگر آیتوں کے ساتھ متصادم، کن آیتوں کے ساتھ متصادم ہے وہ بتاتا ہوں۔ مذکور آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانی دی تھی، مگر وہ نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کنچیلی سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، آئمہ تفسیر میں مختلف روایتوں کو مذکور کیا، جن میں سے زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، یعنی یہ جو روایت ہے ابن مردویہ رضی اللہ عنہ نے جنہوں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کو نقل کی ہے، یہ زیادہ قابل اعتماد روایت سمجھ جاتی ہے۔ اچھا، اس روایت میں اس شخص کا نام ہے بلعام بن عورہ، اور بعد نے بلعام بن عار بن باعر کا بتایا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی بات کتابوں کا علم حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ کہ جو بیان کی گئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ اس کی طرف جو ہے نا اس کو اس میں اشارہ بیان کیا گیا، اس طرف علم کی اشارہ۔ اچھا، اب غرق فرعون ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ روایت کیا بیان کر رہی ہے، بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ، عمالقہ عربی میں جبارین یعنی بہت طاقتور، دہشتناک، یعنی وحشی لوگ، عربی میں اس کو یہ معنی بنتے ہیں، جہاد کرنے کا حکم دیا۔ سنیں روایت آپ کو۔ اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کا لشکر کے قریب پہنچ گیا۔ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کا لشکر قریب پہنچ گئے جبارین کو، اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعام بن بعورہ کے پاس گئے، جبارین جو ہے بلعام بن بعورہ کے پاس گئے اور کہ آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے والا ہے، اور ہم کو اسے بے دخل کرنے کا یعنی آپ سے طلب کرتے ہیں کہ اسے بے دخل کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعام بن بعورہ روایت کی تھی، بلعام بن بعورہ کے بعد اس میں عزم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی ہے۔ پہلے بلعام بن بعورہ نے معذرت کی کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعام نے کہا اچھا تم نے اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی طرف معلوم کروں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم کہ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس وقت قوم جبارین ایک بہت بڑا تحفہ بلعام کو پیش کیا، قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعد روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کریں اور کام کر دے۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت سے اس نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان سے وہ الفاظ
جبارین کے لیے نکل رہے، جبارین چلا اٹھے تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہیں۔ بلعام نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف قادر نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم تباہی آئی اور بلعام کو سزا ملی۔ اچھا، یہاں پہ روایت میں کہ اس کی قوم پہ تباہی اور بلعام کو سزا ملی اور اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا آخر تباہ ہوگی، اب میری دعا کی قبولیت طلب کر لی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم قوم موسیٰ اس پہ غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ بن کے کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعام نے عورا کی شیطانی چال ہی نہیں سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا، تو بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لشکر سپار میں تھا۔ اب سنیں، یہ لشکر کا بھی ذکر ہے، لشکر سپار بھی ذکر ہے، یعنی یہ روایت ٹوٹل جو ہے قرآن کی آیت سے متصادم نظر آتی ہے۔ اسے ایک عورت بہت پسند آئی، وہ اسے لے کر موسیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھائی کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا اور اپنے خیمے میں لے جا کے بدفعل کر کے تب ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تعاون میں بھیج دیا، جس کا نتیجہ 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اچھا، بعد مفسرین نے اس شان کے نزول کے سلسلے میں امیہ بن سلط کا نام لیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ بعد مفسرین نے شان نزول سلسلے میں اور نام بھی لیا، مگر یہ بات طے ہے کہ علی بن طلحہ کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کے باب میں بڑی معتبر روایت ہے۔ ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کا یہی شان نزول بیان کیا، لہٰذا یہی شان نزول صحیح ہے۔ اچھا، یہ مفسر تفسیر فتح القدیر شوکانی۔ اب یہ اب تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہے، اب آپ سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک تو ایک روایت کی تفسیر شان نزول بیان کر دی، اب قرآن کیا کہتا ہے اس بارے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن شریف میں اس شخص جسے کہتے ہیں دجال، اس کا ذکر کس معنوں میں کیسے دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن یہ ہے کہ قرآن شریف میں سورۃ مائدہ کی آیت ہے، وہ آیت نمبر 19 سے آپ شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو ہے ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو روایت ہے کتنی معتبر ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعل لکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی اور تم میں جو ہے نا انبیاء رکھے اتارے، وجعلکم، اور تمہارے لیے بادشاہ بھی مقرر کیے گئے، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جیسے من و سلوہ جو پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، یعنی آسمان سے جو ہے رزق آتا تھا ڈائریکٹ من و سلوہ کی صورت میں۔ اب کہتے ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، مقدس زمین پہ جو ہے نا تم چلی جاؤ، وہاں پہ اس میں داخل ہو جاؤ اور پلٹو نہیں اپنی طرف، ورنہ تم جو ہے نا خسارے میں ہوں گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، دیکھیں روایت میں جبارین اور یہاں کہا کہہ رہے اے موسیٰ اس میں جبارین قوم رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلُوهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ باہر نکل آئے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلے تو ہم آئیں گے۔ روایت میں کیا ہے کہ جبارین کے لیے حضرت موسیٰ کی قوم کا پورا لشکر تیار آ رہا ہے اور اس کا لشکر کا سردار بھی کھڑا ہوا ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے التجا کر رہے ہیں کہ تم جو ہے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے ارض جو مقدس زمین ہے یعنی بیت المقدس زمانے سے۔ اور یہ ایک نقطہ ہے، میں آپ کو ذہن میں رکھیے کیونکہ میرا ایک اگلا جو قسم میں نے آنی ہے کہ پاکستان کیوں بنا ہے راز، اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ساری دنیا، اس میں بھی بات کروں گا کہ ساری دنیا کی سیادت ہزاروں سال سے اسی جگہ سے چلی آ رہی ہے،